بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سن 1988 سوویت افواج کو افغانستان میں آئے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، اور یہ وہ سال تھا جب سوویت افغان وار فل پیک پر تھی اور محاذ بہت گرم ہو چکا تھا۔ سوویت افواج آئے روز پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی پاکستان افواج نے سوویت طیارے مار گرائے تھے، لیکن سوویت پاکستان کو سبق سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا، اور سوویت طیارے ان کی پوائنٹس کو تباہ کرنا چاہتے تھے جہاں سے مدد جا رہی تھی۔ 1988 میں پاکستان کی مغربی فضائی حدود میں سوویت طیاروں کی نقل و حرکت کافی بڑھ چکی تھی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان فضائیہ نے F-16 کا ایک اسکواڈرن PAF بیس کامرا میں تعینات کر دیا۔ شاید سوویت یونین بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کا مقابلہ F-16 طیاروں سے ہو، کیونکہ F-16 کو شوٹ ڈاؤن کی صورت میں امریکہ کو کافی بدنام کیا جا سکتا تھا اور اپنی فضائی برتری بھی برقرار رکھی جا سکتی تھی۔ ایسا ہی ہوا۔ سوویت طیاروں سے نپٹنے کے لیے پاک افواج نے F-16 کو تعینات کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیلنج صرف پاک فضائیہ کو ہی درپیش تھا، یعنی فضا میں ایک جنگ کی کیفیت تھی۔ مغربی سرحد پر موجود پائلٹ کو یہ ہدایات دی گئی تھی کہ جب بھی دشمن ان پر حملہ آور ہو تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تباہ ہونے والے طیارے کا ملبہ افغانستان کی حدود میں نہیں بلکہ پاکستان کی حدود میں گرے۔ کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان سوویت یونین کو حالات مزید کشیدہ کرنے کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ 12 ستمبر 1988 صبح 6 بجے ایئر کمانڈر خالد محمود اور ان کے نمبر 2 اسکواڈرن لیڈر انوار حسین کمبیٹ ایئر مشن پر روانہ ہوئے۔ یہ روٹین کا مشن تھا اور بارڈر کا ایریا تھا۔ ابھی انہیں 30 سے 40 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس دوران انہیں ریڈار کنٹرولر نے بتایا کہ دشمن کے 2 جہاز بڑی تیزی سے ہماری بارڈر کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے بیہیویئر سے ایسا لگتا ہے کہ وہ وائلیٹ کریں گے۔ ابھی انہوں نے اپنا ٹرن مکمل ہی کیا تھا کہ ریڈار کنٹرولر نے بتایا کہ 4 اور جہاز ہیں جو انہی 2 جہازوں کے پیچھے آ رہے ہیں اور بارڈر کراس کریں گے۔ F-16 طیاروں نے 18 مائل کے فاصلے سے پہچان لیا تھا کہ کون سے جہاز ہیں اور اب بارڈر کراس کرنے والے ہیں۔ یہ سوویت MiG-23 جہاز تھے، اور یہ طیارے بیانڈ میڈیم رینج میزائل یعنی لانگ رینج میزائل بھی فائر کر سکتے تھے۔ F-16 کے پائلٹ خالد محمود کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ MiG-23 سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ خالد محمود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم آفٹر برنر کا یوز کرتے ہوئے ہائی سپیڈ پر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب فاصلہ 6 میل کم ہوا تو خالد محمود نے نمبر 2 کو کہا کہ اب ہم اوپر پرواز کریں گے، کیونکہ ان کے طیارے صرف 10,000 میل کے فاصلے پر پرواز کر رہے تھے، جبکہ دشمن کے طیارے 32 سے 34 ہزار کی بلندی پر تھے۔ جب خالد محمود ایکچوئل کمبیٹ زون میں پہنچے تو پہلے ہی اپنی اسٹریٹجی بنا چکے تھے۔ سوویت طیارے چاہتے تھے کہ F-16 کو سینڈوچ بنا کر گرایا جائے۔ جب خالد محمود ٹارگٹ لاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو دشمن بھی اپنی حکمت عملی کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ خالد محمود ابھی ان طیاروں سے اونچائی میں نیچے تھے کہ 7 مائل کے فاصلے پر خالد محمود کے جہاز کے کمپیوٹر نے انہیں انفارم کیا کہ دشمن آپ کے میزائلوں کی رینج میں ہے۔ ان کا ٹارگٹ IR ٹون نہ ملنے کی وجہ سے لاک نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ دشمن نے تھروٹل پیچھے کیے ہوئے تھے اور انجن سے ہیٹ سورس کم سے کم نکل رہی تھی۔ خالد محمود نے لاک IR کے لیے مزید قریب جانا چاہا اور 2 مائل کے فاصلے پر جا کر انہوں نے ٹارگٹ لاک کر لیا۔ اب انہوں نے بٹن دبا دیا۔ یہ میزائل 1.7 مائل کے فاصلے پر فائر ہوا تھا۔ اس وقت F-16 1000 آرٹیکل مائل کے فاصلے پر پرواز کر رہا تھا۔ F-16 نیچے سے اوپر آ رہا تھا، اس لیے دشمن انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سب سے آخری جہاز پر خالد محمود نے میزائل فائر کیا جو بالکل پرفیکٹ لگا۔ اس دوران پیچھے سے آنے والے 2 جہاز بالکل قریب آ گئے، جنہیں خالد محمود نے
ڈاگ فائٹ کے بعد شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ خالد محمود وہاں سے واپس PAF بیس کامرا مڑے اور بیس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے لینڈ کیا تو ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اور فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی، اور اس طرح پاکستان کے شاہینوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اور مزید اچھی اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔